میری گفتگو کا موضوع ہے والدین جنت بھی جہنم بھی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین جنت بھی اور جہنم بھی، یہ کس طرح؟ یہاں نسبت سبب کی طرف ہے کہ والدین انسان کے لیے جنت جانے کا سبب بھی ہیں اور والدین ہی بندے کے لیے جہنم جانے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے تو یہی والدین بندے کے لیے جنتی بننے کا سبب بن جاتے ہیں، اور اگر ان کی نافرمانی کی گئی، ان کا شرعی معاملات کے اندر ان کی اطاعت نہ کی گئی تو یہی والدین بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے والدین کے حقوق اور ان کی عظمت کو بیان کیا۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد انسان پر اپنے والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری یہ لازم ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی عبادت کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عبادت صرف اپنے رب کی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ بندوں میں جن کی اطاعت اور جن کی فرما برداری انسان پہ لازم ہے وہ انسان کے والدین ہیں۔ جہاں بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے وہاں اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا یہ اولاد پہ فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے لکھا کہ چونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا تو سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کے دنیا میں آنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ انسان کے والدین ہیں کہ ان کے سبب انسان کا وجود دنیا میں آیا۔ حقیقی طور پر خالق اللہ ہے اور ظاہری طور پر انسان کے وجود کا سبب وہ اس کے والدین ہیں۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور والدین کا شکریہ ادا کرنے کا بھی رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والد اور والدین کی رضا کو اللہ تعالی نے رب کی رضا قرار دیا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ یہاں اگرچہ ذکر والد کا ہے لیکن یہاں مراد دونوں ہیں۔ فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور والدہ کی رضا میں ہے،
اور رب کی ناراضگی انسان کے والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو یقیناً بندے کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہوں اور بندہ رب کو مناتا رہے، رب کو راضی کرتا رہے، تو فرمایا کہ رب بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک انسان سے اس کے والدین راضی نہ ہوں۔ اتنا بڑا رب ذوالجلال نے ماڈل اور اتنا بڑا پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا کیا کہ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں رکھی۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے اوپر والدین کا حق کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختصر جملوں میں یعنی پوری حقیقت کو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا کہ اولاد پر والدین کا حق یہ ہے، یہ حقوق ہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ ہما جنتک، فرمایا وہ دونوں اولاد کی جنت بھی ہیں، دونوں اولاد کی جہنم بھی ہیں، جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر والدین کے جو حقوق اللہ نے فرض کیے ہیں اگر ان کو ادا کیا گیا، ان کی پاسداری کی گئی، تو یہی والدین اس کی جنت بن جائیں گے، اور اگر ان کے حقوق کی پاسداری نہ ہوئی، ان کو ناراض کیا، ان کی اطاعت نہ کی گئی، تو ہمیں یہی والدین اس بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ تو اسی سے یہ موضوع کا جو نام رکھا کہ والدین جنت بھی جہنم بھی، تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا ترجمہ ہے، ہما جنتک و نارک، کہ والدین بندے کے لیے جنت بھی ہیں، یہ اس کی جہنم بھی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری شرعی معاملات کے اندر تو یہ اولاد پہ لازم ہے کہ اگر والدین کسی شرعی کام کا حکم دیں تو ان کی اطاعت اولاد پہ لازم ہے، اور اگر وہ امر غیر شرعی کا کہیں تو پھر ان کی اطاعت جو ہے وہ لازم نہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں یعنی علماء نے یہاں تک بیان کی کہ اگر والدین معاذ اللہ غیر مسلم ہوں، یعنی معاذ اللہ اگر وہ عیسائی ہوں اور بیٹا مسلمان ہو چکا ہو، اور اگر والدین یہ کہیں کہ ہمیں یعنی جو ان کا عبادت خانہ ہے گرجا وہاں چھوڑ آؤ، تو اب چونکہ وہاں جا کے وہ ایک غیر شرعی معاملہ کریں گے، یعنی جو ان کی عبادت ہے وہاں اس کو انہوں نے جا کے ادا کرنا ہے، تو اگر اولاد وہاں چھوڑ کے آئے گی تو یہ گناہ پہ مدد ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ وہاں چھوڑ آؤ تو اب اولاد پہ لازم نہیں کہ وہ اپنے والدین کا کہا مانے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ وہاں سے واپس لے آؤ، گھر لے آؤ، اب اولاد پہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا یہ حکم بھی مانے اور ان کی اطاعت کرے۔ کسی غیر شرعی معاملے میں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، اور شرعی معاملات کے اندر ان کی اطاعت اور ان کا حکم ماننا یہ لازم ہے۔ یہاں تک کہ والدین غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کی اطاعت شرعی معاملات کے اندر، کہ اگر وہ غیر شرعی کام کا نہیں کہتے، شرعی معاملے میں ان کا کہا ماننا اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ ضروری ہے۔ آج عموماً یہ بھی ہوتا ہے، پوچھا جائے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت داڑھی مبارک یہ کیوں نہیں رکھی؟ کہا یہ میری ماں منع کرتی ہے معاذ اللہ، یا میرا باپ نہیں رکھنے دیتا، یا یہ ہے کہ باپ جو ہے اس کا ذہن نہیں کہ میں عالم دین بنوں، وہ مجھے دنیا کا علم پڑھاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں دین پڑھوں۔ اب ان معاملات کے اندر جو غیر شرعی معاملے ہیں ان میں اگر بچہ اپنی مرضی کرے اور داڑھی رکھ لے، اگرچہ والدین اس سے ناراض بھی ہوں،
پھر بھی شرعی طور پہ اولاد اس پکڑ میں نہیں آئے گی، چونکہ والدین اسے ایک غیر شرعی کام کا کہہ رہے ہیں۔ اب اس معاملے میں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، لیکن شرعی معاملات کے اندر اگرچہ وہ کام مباح ہی کیوں نہ ہو، اور ان کی اطاعت جو ہے وہ شریعت نے لازم قرار دی۔ یہاں تک کہ کشف الغمہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، کہ رب ذوالجلال کے نزدیک تمام اعمال میں سے سب سے اچھا عمل، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ جس عمل کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہو، سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، جو نماز کا وقت ہے اس وقت پہ ادا کرنا، یہ نہیں کہ بالکل بھاگتے بھاگتے نماز کو پکڑا جائے کہ جب بالکل تھوڑا سا وقت رہ جائے پھر جلدی جلدی وضو کر کے اور جلدی جلدی رکعتیں ادا کی جائیں کہ کہیں ٹائم نہ ختم ہو جائے۔ تو اس بارے میں بھی جو آیا کہ ویل للمصلین، جو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، ویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اب پوچھا گیا کہ نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، حالانکہ نمازیوں کے لیے تو ہلاکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ یہاں وہ نمازی مراد ہیں جو نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، نماز کا وقت بالکل تھوڑا سا رہ جائے تو پھر بھاگ کے نماز کو پکڑتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو سوچو کہ جو نماز کو وقت پہ ادا نہ کریں، یعنی نماز کا وقت مختصر رہ جائے پھر پڑھیں، اگرچہ پڑھ لیں ادا کر لیں، جب ان کے لیے ہلاکت ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ غور کرے کہ جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں تو ان کے لیے پھر کتنی بڑی ہلاکت ہوگی۔ یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ نمازیوں کے لیے جو وقت پہ نہیں پڑھتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ تو پھر پوچھا ثم ایٌ، یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کس عمل کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے نمبر پر اللہ کے ہاں جو عمل سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے حکم کو بجا لانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ثم ایٌ، یا رسول اللہ تیسرے نمبر پر سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد اگرچہ موقع نہ ملے جہاد کا، لیکن دل میں جہاد کا شوق رکھنا، یہ نہیں کہ بندہ، ایک تو ہے نا کہ بندہ شوق رکھے کہ اگر موقع ملا تو میں جہاد ضرور کروں گا، اور ایک یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اب تو معاذ اللہ جہاد والا حکم ہی ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ جہاد کے خلاف بیان دے اور جہاد کے متضاد جو ہے وہ بیان بازی کرے، تو اس کا وبال پھر کتنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اپنے اس کے راستے میں جہاد کیا جائے، سب سے پہلے نماز وقت پہ پڑھنا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اس انداز میں حکم دیا بروا آباءکم تبروا ابناؤکم، فرمایا اگر چاہتے ہو کہ جب تم بڑھاپے میں پہنچو تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، تمہارا کہا مانے، تو میرے آقا فرماتے پھر تم بھی اپنے آبا کا کہا مانو،
تم بھی اپنے آبا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج اگر والدین کو یہ شکایت ہے کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارا کہا نہیں مانتی، ہماری فرما بردار نہیں، ہمارے آگے سے بولتی ہے، تو تھوڑا سا وہ غور اپنے اعمال پہ بھی کرے کہ کیا کہیں زندگی میں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے والدین کے آگے زبان درازی کی ہو یا ان کا کہا نہ مانا ہو۔ والدین کی نافرمانی یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ قبر و حشر کی سزا وہ تو الگ ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے، معمولی گناہ نہیں، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا وبال اور جس کی سزا اور جس کا عذاب بندہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اگر بندہ خود اپنے والدین کا گستاخ ہوگا، ان کا کہا نہ مانے گا، ان کی دل آزاری کرے گا، تو کل کو جو اس کی اپنی اولاد ہے وہ بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں بروا آباءکم تبروا ابناؤکم، تم اپنے آبا کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کا اخروی فائدہ تو بہت ہے، لیکن اس کے دنیاوی فائدے بھی بہت سے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینصح له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کے رزق میں ترقی ہو، ہزاروں میں ہے تو لاکھوں میں چلا جائے، جس کا رزق بڑھے، جو بندہ یہ چاہتا ہے، اور دوسری چیز فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، موت اسے تاخیر سے آئے، عمر بڑھ جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس حدیث کے اندر تو سب کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر ہے، لیکن مشکات میں خاص طور پر والدین کے ساتھ صلہ رحمی کو بیان کیا۔ فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیبر لوالدیہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کا رزق جو ہے وہ بڑھ جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے رب ذوالجلال اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ وہ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک بڑا کرتا ہے لیکن اس کے رزق میں ترقی نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ رزق کا بڑھنا دو طرح کا ہے، ایک ہے حقیقی طور پہ، حصی طور پہ بڑھنا، کہ بندہ ہزاروں میں تھا لاکھوں میں چلا جائے، لاکھوں میں تھا تو بندہ کروڑوں میں چلا جائے، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں وہ دن بدن بتاتے ہیں کہ کس طرح ترقی ہوئی، ایسا تھا گھر میں کہ 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو اور پھر وہ بندہ کروڑوں میں چلا جائے۔ اس کی بھی ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ یہ ہے رزق کا حصی طور پہ بڑھنا، اور ایک ہے کہ رزق حصی طور پہ نہیں بڑھتا لیکن وہ باطنی طور پہ یوں بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اسے نجائز مقدمات سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے مال کو اللہ چوری سے محفوظ رکھتا ہے، اس سے بیماریوں پہ اس کا مال خرچ نہیں ہوتا، یعنی ایک لاکھوں کروڑوں میں ہے لیکن اسے کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپے اس کا بیماری پہ لگ جائے، یا مال چوری ہو جائے، یا نجائز مقدمات پہ اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے، یہ بھی رزق کا بڑھنا ہے کہ اللہ ہر قسم کی وبا سے، بلا سے اور اس قسم کے نقصان سے اس کے مال کو محفوظ رکھے۔ یہ بھی رزق کا بڑھنا ہے کہ دوسرا بندہ جہاں لاکھوں لگا کے وہ کام نہیں کر سکتا، یہ چند 100 لگا کے وہ کام کر لے،
تو اسے یہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے اس کے رزق میں برکت رکھی ہے۔ جو لاکھوں کروڑوں میں ہے وہ بھی علماء سے دعائیں کرواتا پھرے کہ دعا کریں جی اللہ رزق بڑھا دے، جو ہے وہ حالات بڑے ٹف چل رہے ہیں، اور ایک بندہ وہ دیہڑی دار ہے لیکن وہ بھی رات کو اللہ کا شکر ادا کر کے سوئے کہ اسے ادھار نہیں مانگنا پڑتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، تو اسے یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے حقیقی طور پہ باطنی طور پہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح عمر کا معاملہ بھی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی یہ بندے کے رزق کو بھی بڑھاتی ہے اور بندے کی عمر کو بھی یہ نیکی بڑھا دیتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے مشکل مسائل اور مشکل سے مشکل پریشانی بھی ٹل جاتی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے گناہ ایسے ہیں کبیرہ گناہ جو صرف اور صرف والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے اور ان کی خدمت سے اللہ معاف فرماتا ہے۔ ایک صحابی آئے نا حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، تو محبوب یہ بتائیں کہ اس کی معافی ہے؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی توبہ کرو تو معاف ہو جاتا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گناہ تمہارا معاف ہو جائے گا، لیکن میرے محبوب نے توبہ کا نہیں کہا، یہ فرمایا کہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ماں کا زندہ ہونا یہ بڑی نعمت ہے اور یہ بڑی غنیمت ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی بندہ کر لے، ماں گھر میں موجود ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ماں کی خدمت کرنے پر ماں خوش ہو کے اپنے ہونٹ ہلائے اور اولاد کے لیے دعا مانگے، اس دعا میں اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں، دعا فوراً عرش پہ پہنچتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں۔ تو فرمایا ماں زندہ نہیں تو یہ بتاؤ ماں کی کوئی بہن زندہ ہو، خالہ زندہ ہو؟ تو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ تو فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ بھی تو ماں ہی ہے، فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کرو، ماں سمجھ کے اس کی عزت کرو، احترام کرو، چونکہ وہ ماں کی بہن ہے، وہ بھی تو ماں ہی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی اس خدمت کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ اب سوچو کہ والدین نہ ہوں تو ان کے جو ماں کی بہن ہے یا باپ کا بھائی ہے ان کی خدمت سے جب گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اپنے حقیقی والدین اگر دنیا میں موجود ہیں تو ان کی خدمت سے رب ذوالجلال بڑے سے بڑا گناہ بھی یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں مشکات کے اندر یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو بیان کیا، کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلی امتوں میں 3 بندوں کا ہمیں قصہ سنایا کہ پہلی امتوں میں 3 بندے تھے، اکٹھے سفر پہ نکلے، تو جنگل کا سفر تھا، تو رستے میں جب بارش آئی تو رات کی تاریکی بھی تھی، جب بارش آئی تو وہ پہاڑ کے اندر ایک غار تھی، اس غار میں جا کے وہ چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے کہ بارش رکے گی پھر سفر شروع کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا وزنی پتھر گرا غار کے منہ کے آگے، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب اتنی پریشانی کے زور بھی لگایا لیکن پتھر نہ ہلا، بڑا وزنی تھا۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں تو ہم کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتے، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، اپنی زندگی میں یاد کرو کوئی ایسا عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، خالصتاً جس میں دکھاوا کوئی نہ ہو، ریاکاری کوئی نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، یا عمل کرنے والے کو پتا ہو یا جس کے لیے کیا ہے اسے پتا ہو، کسی کو دکھا کے عمل نہیں کیا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا ہے
تو اس عمل کو یاد کر کے اس عمل کا واسطہ پیش کرو، ہو سکتا ہے کوئی کام بن جائے۔ اب یہاں پہ کہا علماء نے کہ ایسے کام بندے کو کرنے چاہیے زندگی میں، کوئی چھپ کے رات کی تاریکی میں، دکھا کے تو ہم بڑا کرتے ہیں، کوئی چھپ کے بھی کرو، کوئی رات کی تاریکی میں اٹھ کے نفل پڑھو، قرآن پڑھو، جسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، نہ کوئی اور سن رہا ہو، صرف وہ ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اپنے رب سے خاص رابطہ بحال کرو اس ٹائم، اور ایسے صدقات اور خیرات بھی کرو کہ میرے آقا فرماتے ہیں نا، یوں خرچ کرو کہ دائیں نے خرچ کیا بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ نہیں کہ دکھا کے اور پھر تصویریں فیس بک پہ ڈال دی جائیں کہ فلاں کو ہم نے جناب اتنا دیا، اگرچہ اس موقع پر بھی اگر نیت اچھی ہے کہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے، تو اس میں بھی قباحت نہیں، اس نیت پر بھی اجر و ثواب ہے، لیکن وہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے جو کسی کو دکھا کے نہ کیا جائے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان تینوں بندوں نے اپنے اپنے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اللہ فلاں موقع پہ ہم نے یہ عمل کیا، تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے کیا۔ دوسرے نے بھی فرمایا ان میں سے ایک بندے نے اپنا یہ عمل پسند اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور میرے والدین بوڑھے ہیں، اور میری عادت جو ہے وہ بھی تو جانتا ہے کہ میں چرواہا ہوں، بکریاں چرانے کے لیے میں جاتا، شام کو جب گھر آتا بکریوں کا دودھ دھو کر پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا، پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک شام جب میں دیر سے گھر آیا، میرے والدین سو چکے تھے، میں نے آ کے بکریوں کا دودھ دھویا، پیالے میں دودھ پکڑ کے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، جگایا بھی نہیں کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو، ان کے آرام کے اندر خلل نہ آئے، دودھ کا پیالہ پکڑ کے میں ان کے سرانے کھڑا رہا کہ خود بیدار ہوں گے تو میں ان کو دودھ پیش کروں گا، اور رکھ کے وہاں سے گیا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اٹھ کے مانگے کوئی دینے والا نہ ہو۔ اس وقت میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں سے لپٹ رہے تھے اور چلا رہے تھے، میں نے ان کے رونے کا خیال نہ کیا کہ میرے والدین پہلے پیئے پھر میں بچوں کو پلاؤں، پھر میں خود پیوں۔ صبح جب وہ خود بیدار ہوئے، انہوں نے دودھ پیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ عمل خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اگر یہ عمل تجھے قبول ہے، پسند ہے، تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ میرے آقا فرماتے اس انداز میں جب تینوں نے اپنے اپنے عمل کو پیش کیا تو رب ذوالجلال نے اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ میں یہ عمل جو والدین کی رضا کا سبب بنے، والدین خوش ہوں اور اس میں خالصتاً رضا رب کی ہو، یہ عمل بھی ایسا ہے کہ اللہ دنیا میں آنے والی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ٹال دیتا ہے۔ آج اگر مصیبت پڑ جائے، کاروبار بند ہو جائے، کوئی تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو بھاگ کے ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، اگرچہ وہاں بھی دعا کروانی چاہیے، علماء سے کروانی چاہیے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے کروانی چاہیے، یعنی مزارات پہ جاتے ہیں، اگرچہ وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جہاں قبول ہونی ہے اور جس کی قبول ہونی ہے اولاد کے حق میں، ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی مصیبت پڑی ہے تو اپنے باپ سے دعا کرواؤ، اپنی ماں سے دعا کرواؤ۔ یہ دعائیں جو والدین اپنی اولاد کے لیے خوش ہو کے کرتے ہیں، یہ دعائیں رب کی بارگاہ میں زیادہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ تو پیروں سے، علماء سے اور درباروں پہ جا کے دعا کروانے سے پہلے جو گھر میں پیر بیٹھا ہے پہلے اس سے دعا کرواؤ۔ یہ دعا اولاد کے حق میں سب سے زیادہ درجہ قبولیت کو پہنچنے والی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اب فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا دخلت الجنت فسمعت فیہا قراءۃ، اے عائشہ میں ایک دن جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی کہ جنت میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو میں نے
فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے قرآن پڑھنے والا؟ حالانکہ محبوب جانتے ہیں، لیکن یہاں ہر سوال پوچھنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں۔ اللہ بھی تو فرشتوں سے پوچھتا ہے نا، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم ذکر کی محفل سے آئے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا مجھ سے مانگتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ کہ اللہ خود جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، حارثہ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان ہیں جو جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یا جن کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اگرچہ پڑھ وہ اس وقت زمین پہ رہے تھے، لیکن آواز ان کی جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو سبب پوچھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں تو حضور فرمانے لگے کذالک البر کذالک البر، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہی اجر ہوتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہی اجر ہوتا ہے، یہی صلہ ہوتا ہے۔ کان ابر الناس بامہ، فرمایا میرے صحابہ سنو، حارثہ بن نعمان یہ تم میں سب سے بڑھ کر اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، جس کی برکت سے پڑھتا تو قرآن یہ زمین پہ ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنتی بھی سنتے ہیں اور جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جہاں اجر بہت زیادہ ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں کی آواز سے اونچی آواز کرنا اس کا کوئی وبال نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی دور کھڑے ہو کر اپنی ماں کی بات نہیں سنی، وہ مجھ سے جب بات کرتی ہیں تو میں اپنا کان ان کے قریب کر دیتا ہوں کہ دور کھڑے ہو کر انہیں زیادہ زور لگا کے بولنا پڑے گا مجھ تک آواز پہنچانے کے لیے، تو میں کہتا ہوں میری ماں میری وجہ سے اتنی مشقت بھی نہ اٹھائے، تو میں قریب ہو کے ان کی بات سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام دیا۔ آج والدین کے آگے بولنا، ان کی آواز سے اونچی آواز کرنا، اسے کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ یہ اتنا بڑا وبال ہے کہ اس وقت یعنی آج والدین ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی نا تو بیٹا کہیں ناراض نہ ہو جائے، ماں ڈرتی ہے کہ اگر یہ کہہ دیا تو کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ناراض ہوگا یہ بولے گا تو یہ ناراض ہو کے کھائے پیے گا نہیں، موڈ بنائے گا تو موڈ دکھائے گا، یعنی والدین ڈرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم جو ہے یہ بات نہ کریں۔ پہلے وقت اور تھا، اب وقت اتنا بدل گیا، اور کتنا بڑا یہ وبال ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے اس گناہ کو میرے محبوب نے شمار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا جنت میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات، ولا یشمون ریحھا، فرمایا وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے؟ فرماتے ہیں لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 عام، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی سونگھی جا سکتی ہے۔ 500 سال، یعنی 500 سال میں بندہ جتنا سفر کرتا ہے، اتنا بندہ جنت سے دور ہو پھر بھی جنت کی خوشبو وہ محسوس کرے گا۔ لیکن 3 بندے ایسے ہیں کہ جو جنت کی اتنے دور ہوں گے کہ ان تک جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، داخل ہونا تو بڑی دور کی بات۔ تو پوچھا گیا محبوب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ میرے محبوب نے سب سے پہلا جو ان 3 میں سے جس کا ذکر کیا، فرمایا العاقو لوالدیہ، میں سب سے پہلے وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، والدین کا نافرمان، ان کو اذیت پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا
وہ بندہ والدیوس، دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر میں گھر والوں میں برائی دیکھے، بے پردگی، بے حیائی، یہ معاملات دیکھے، منع کرنے پر قادر بھی ہو پھر بھی انہیں منع نہ کرے، اپنے بہنوں میں، بیوی میں، ماں میں، جتنے یہ قریبی رشتے ان کے اندر برائی دیکھے، بے پردگی، بے حیائی اور اس قسم کے معاملات دیکھے اور انہیں منع کرنے پہ قادر ہونے کے باوجود انہیں نہ روکے، فرمایا ایسا بندہ دیوس ہے، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وَالرَّجْلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا وہ شخص، وہ عورت کہ جو مردوں جیسی صورتیں بنائے، عورت ہو لیکن مردوں والی حیت، مردوں والے کپڑے، مردوں والے بال، مردوں والی صورتحال، جسے دیکھ کے یعنی بندہ یہ سمجھے کہ یہ شاید مرد ہے اور اس کا متضاد بھی ہے، یعنی ایسا مرد کہ جو عورتوں جیسی صورتیں بنائے، بال لمبے لمبے رکھے عورتوں کی طرح اور اس طرح کی صورتحال بنائے، فرمایا یہ ایسے ہیں، عورت ہو وہ مردوں کی حیت تبدیل کرے یا مرد ہو عورت کی حیت بدلے تبدیل کرے، فرمایا یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچے گی، اور ان میں سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں والدین کا نافرمان، اور ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ تعالی الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں بھی سب سے پہلے میرے محبوب نے جس کا ذکر کیا فرمایا العاق لوالدیہ، سب سے پہلے یہاں پر بھی والدین کے نافرمان کو ذکر کیا کہ جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ومدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا، یہ بندہ بھی ایسا ہے کہ رب ذوالجلال اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمنان بما اعطا، کسی کو کوئی چیز دیکھ کر احسان کر کے پھر احسان جتلائے کہ فلاں موقع پر میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، فرمایا کسی کو کچھ دے کر پھر احسان جتلانے والا یہ بندہ بھی ایسا ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کل الذنوب یغفر اللہ تعالی منها ما شاء الا عقوق الوالدین، فرمایا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، جسے چاہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی والا گناہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، فرمایا فإنه يعجل لصاحبه، یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا وبال، بقیہ گناہ کی سزائیں تو مؤخر ہیں کہ وہ اس کو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد اس کو جہنم میں وہ سزائیں ملنی ہے، لیکن فرمایا یہ والا گناہ ایسا ہے فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں والدین کی نافرمانی کی سزا اس بندے کو مل جاتی ہے، یہ گناہ ایسا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اسے نعمت سمجھ کر ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔